السلام علیکم۔ پاکستان کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک فخر کا نشان تھے، ایک عظمت کا نشان تھے، ایک بہادری کا نشان تھے۔ آج پاکستان اس قابل ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتا ہے، ان کی دھمکیاں ہنس کر ٹال سکتا ہے، دشمنان پاکستان کی سازشوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال سکتا ہے۔ ہم رات کو بے خوف بستر مرگ پر سکون سے سو جاتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا وہ تحفہ دے کر جانا ہے جس سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا۔ کوئی بھی ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے اس لیے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو اس مقام پر اپنی محنت اور اللہ کی مدد سے پہنچایا۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے خود کو دنیا کے نقشے پر ایک الگ پہچان دلائی۔ اگر اس وقت یہ تجربات نہ ہوتے تو ہمارا حال بھی خدا نخواستہ عراق، شام، لیبیا، فلسطین اور افغانستان جیسا ہوتا۔ آج ہم سلام پیش کرتے ہیں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، جنہوں نے ایک چھوٹے اور غریب سے ملک کو دنیا کی ان بڑی طاقتوں کے مد مقابل لا کر کھڑا کیا، جن کے خوف سے آج بھی کئی ممالک کے سربراہان کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ جی ہاں، آج بات ہوگی پاکستان کے ایک نامور شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، اور آج آپ کو بتائیں گے ان کے بارے میں وہ سب کچھ جو آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے۔ ساتھ بنے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو تقسیم ہند سے قبل بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے اور قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان ہجرت کر آئے۔ یہاں انہوں نے کراچی میں سکونت اختیار کی۔ سال 1960 میں کراچی یونیورسٹی سے میٹالوجی میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ چلے گئے۔ جرمنی اور ہالینڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ہالینڈ سے ماسٹرز آف سائنس اور بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ جب 2 برس قبل بھارت کی جانب سے کیے گئے ان ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان میں بھی جوہری پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر انہوں نے 31 مئی 1974 کو انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں اس ادارے کا نام 1 مئی 1981 کو جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر AQ خان ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کے اضافے میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ریسرچ لیبارٹری نے جوہری پروگراموں کے علاوہ پاکستان کے لیے 1000 کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے والے غوری میزائل سمیت درمیانی رینج تک مار کرنے والے متعدد میزائل بھی تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 14 اگست 1996 کو اس وقت کے صدر مملکت فاروق لغاری نے انہیں پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز نشان امتیاز سے نوازا۔ اس سے قبل 1999 میں انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ڈاکٹر AQ خان نے متعدد بار اعتراف کیا کہ پاکستان میں ایٹمی پروگراموں کا آغاز سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، جنہیں مختلف حکمرانوں نے آگے بڑھایا۔ جب 1971 کی جنگ میں پاکستان کو ہندوستان نے روس، اسرائیل کی مدد سے اور بنگلہ دیش میں سیاستدانوں کو ملا کر ایک الگ ملک بنایا تو اس وقت پاکستان کو احساس ہوا کہ دنیا اب ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور ہندوستان اس وقت نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر کام کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس وقت 1970 میں ہالینڈ میں کام کر رہے تھے۔ یہ ایک یورپی کمپنی تھی جو سینٹری فیوج بناتی تھی۔ اگر اس طاقت کو ایک بڑے لیول تک لے جایا جائے تو ایک بم بنایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس وقت ایک مثبت فیصلہ کیا، ان تمام ڈیزائن کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، اور اس وقت ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود تھا۔ ان کی مدد سے یہ سارے حصے پاکستان پہنچ جائے اور یوں ہندوستان سمیت دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل پاکستان کو بنایا۔ سال 1998 میں جب بھارت نے 6 ایٹمی دھماکے کر کے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کی امن پسند اقوام کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی، اس وقت 28 مئی کا دن نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے اعزاز اور فخر کا دن ہے، جب اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی طاقت بن کر ابھرا۔
یہ وہ دن ہے جس نے پاکستان اور اہل پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ 1998 میں پاکستان نے ایٹمی تجربات کر کے نہ صرف ہندوستان بلکہ مغربی دنیا پر بھی لرزہ طاری کر دیا۔ 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے ضلع چاگی کے پہاڑوں پر ایٹمی تجربات کر کے پاکستان جوہری طاقت بن گیا اور دنیا کے ایٹمی ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ پاکستان مسلم دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے کامیابی سے ایٹمی دھماکے کر کے یہ اعزاز حاصل کیا۔ سن 2004 عبدالقدیر خان کے لیے مشکلات سے بھرپور سال تھا، جب مختلف بین الاقوامی ممالک میں پاکستان کی طرف سے جوہری ٹیکنالوجی منتقل کرنے کے الزام میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس وقت پاکستان میں فوجی امر جنرل پرویز مشرف صدر تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 2004 سے 2009 تک مکمل نظر بندی کی زندگی گزارتے رہے۔ سن 2009 میں ان پر عائد پابندیاں نرم کر دی گئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے پاکستان کی عدالتوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے تحت کیسز بھی کیے۔ 10 اکتوبر 2021 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صبح 6 بجے کے قریب پھیپھڑوں کے مرض کے سبب RL ہاسپٹل اسلام آباد میں منتقل کیا گیا، جہاں ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر اور طبی ماہرین نے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی، تاہم 10 اکتوبر 2021 کی صبح ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستانی قوم کو سوگوار چھوڑ کر 85 برس کی عمر میں دار فانی کو الوداع کہہ کر چلے گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ ان کی وجہ وفات کرونا وائرس تھی۔ اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان H8 اسلام آباد کے قبرستان میں دفن ہیں۔ ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔